گاؤں میں ایک احمد نام کا لڑکا رہتا تھا جو 12 سال کا تھا۔ وہ اپنے والد دانیال کے ساتھ رہتا تھا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ دانیال اور احمد نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن اس کا والد دانیال اندھا تھا اور اس وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ احمد اکثر لوگوں کے گھر میں صفائی کرتا تھا، برتن مانجتا تھا اور مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ ان کی زندگی بہت ہی غریبی میں کٹ رہی تھی۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ دانیال احمد سے کہتا ہے، احمد بیٹا، تو نہ رکھ روزہ، اللہ ہماری مجبوری کو ضرور سمجھے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ابا جی؟ میں کتنا بھی پریشان کیوں نہ رہوں لیکن میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن بیٹا، ہم بھوک سے ترس رہے ہیں، ایسے تو روزہ کیسے رکھے گا؟ بیمار ہو جاؤ گے۔ تو بس مجھے ہی روزہ رکھنے دو۔ ابا روزہ تو میں رکھوں گا، ویسے بھی اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ ہماری عرضی نہ سن لے اور دعائیں قبول کر لے۔ یہ تو تم نے صحیح کہا، لیکن ہم روزہ کھولیں گے کیسے؟ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں سیٹھ اور خالہ سے اپنی تنخواہ مانگنے جاتا ہوں۔ اس کے بعد احمد کچھ پیسوں کی امید میں اپنے سیٹھ کے پاس جاتا ہے۔ احمد، کیسے آنا ہوا؟ تو روزے میں بھی مزدوری کرے گا؟ چل کوئی بات نہیں، گندام میں بوریاں رکھی ہیں۔ جی نہیں صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں روزے میں بھلا کیسے مزدوری کر سکتا ہوں؟ اچھا، تو یہاں کیا بھیک مانگنے آئے ہو اپنی منحوس شکل لے کر؟ صاحب گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مجھے میرے پیسے دے دو۔ واہ، کرتے ہیں ذوق کی بات، کام تو ٹھیک کرتے نہیں ہو اور منہ اٹھا کر فوراً پیسے مانگنے پہنچ جاتے ہو۔ بھکاریوں جیسے پہنچ گئے امیروں سے بھیک مانگنے۔ چل نکل یہاں سے، نہیں تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا۔ صاحب اللہ سب دیکھ رہا ہے، مجھ پہ اتنا ظلم مت کرے۔ تیری اتنی جرت کہ تو مجھ سے زبان لڑائے گا، لگتا تجھے تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ چل نکل یہاں سے، میں تجھے نوکری سے نکالتا ہوں۔ احمد روتا ہوا نکل گیا۔ وہ پریشان حالت میں سڑک پر گھوم رہا تھا۔ لوگوں کے اندر تو احساس ہی نہیں ہے، اب میں دوسرے سیٹ کے پاس جا کر دیکھتا ہوں، شاید ان میں کچھ انسانیت باقی ہو۔ ایسا سوچتے ہوئے احمد دوسرے سیٹ جمشید کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جمشید صاحب احمد کو دیکھ کر کہتا ہے، ارے احمد، رمضان مبارک۔ آپ کو بھی مبارک سیٹھ جی۔ ہاں، چل بتا کیسے آنا ہوا؟ سیٹھ جی افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بھوکے ترس رہی ہیں، آپ مجھے میرے پیسے دے دیں تو میں کچھ کھانے کے لیے خرید لیتا ہوں۔ ارے جاؤ، میں نہیں دے سکتا ابھی پیسے۔ صاحب مزدوری اتنی کرواتے ہیں لیکن پیسے نہیں دیتے، میرے حق کے پیسے دے دو نا۔ ارے بڑا ڈیٹ ہے تو، ابھی نہیں ہے پیسے، جا رہا ہے یا تجھے گارڈ بلا کر باہر نکلواؤں؟ چل دفعہ ہو جا یہاں سے۔ اچھا صاحب، آپ پوری تنخواہ نہ دو، آدھی تو دے دو، جا دفعہ ہو جا۔ صاحب غریب کی مجبوری سمجھو، کم سے کم کچھ کھانے کے لیے خریدنے کو تو دے دو پیسے، میں تو جا رہا ہوں لیکن اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ارے چل نکل یہاں سے۔ احمد مایوس ہو کر سیٹھ جمشید کے گھر سے بھی نکل جاتا ہے۔ یا اللہ کچھ رحم کر دے ہم پر، دیکھ تیرے بندے بھوکے تڑپ رہے ہیں، روزہ کھولنے کے لیے بھی ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، مولا ہماری مدد کر، اب تیرا ہی سہارا ہے اور تجھ سے ہی امید ہے، چلو اب آخری بار کوشش کر لی جائے، اور اب گلی والی خالہ کے گھر جاتا ہوں، کیا پتا وہ مجھے میرے پیسے دے دے۔ اس کے بعد احمد خالہ کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہتا ہے، ارے خالہ سنتی ہو، میں ہوں احمد۔ یا اللہ مجھے بھی آرام کرنے دو۔ لڑکے، تجھے تو میں نے چھٹی دی تھی نا؟ خالہ میری تنخواہ دے دو بس۔ ارے دے دوں گی نا بعد میں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تجھے چور یا جھوٹی دکھ رہی ہوں میں، یا پھر تیرے پیسوں کو کھا رہی ہوں؟ اب اگلے مہینے ہی تنخواہ ملے گی، چل جا اب یہاں سے۔ ارے خالہ میں نے کہاں کچھ کہا، میں نے تو صرف اپنے پیسے ہی مانگے ہیں، ہم غریبوں کے رمضان کے بارے میں بھی تو سوچو، ہمارے پاس روزہ کھولنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے خالہ۔ بڑا بدتمیز لڑکا ہے تو، بولا نا اگلے مہینے تنخواہ ملے گی، سمجھ نہیں آئی کیا؟ خالہ ہمارے کو بھی تو کچھ کھانے کو چاہیے، بنا پیسے کے کیا کروں میں، ویسے بھی آپ سے اور پیسے نہیں مانگ رہا، بس اپنی محنت کی کمائی ہی تو مانگ رہا ہوں۔ آپ تو امیر ہیں، مجھے میری محنت کے پیسے دینے سے کون سا آپ غریب ہو جاؤ گی؟ ارے لڑکے، تمیز تو تجھ میں ہے ہی نہیں، اب میں امیر ہوں تو کیا، فقیر کو بھیک دیتی رہوں؟ چل نکل اب یہاں سے۔ آپ امیر لوگ ہم غریبوں کی عزت کیوں نہیں کرتے؟
अरे हम भी इंसान हैं, डरो अल्लाह से, अल्लाह सब देख रहा है और वहाँ सबका हिसाब होगा। बड़ा जिद्दी यार है, तू इतनी बेइज्जती पर भी जहाँ खड़ा है। जेल ले एक रोटी, खोल लेना रोजा, दोनों बाप बेटा। चल निकल। अहमद उस रोटी को लिए रोता हुआ घर को निकल गया, लेकिन तभी रास्ते में उसको एक बूढ़े फकीर दिखे जो बिलक बिलक कर रो रहे थे। या अल्लाह रहम कर इस फकीर पर भी, इस तरह कर मर जाऊंगा। अरे बाबा, आप ऐसे मरने की बात क्यों कर रहे हो? मुझे बताइए क्या परेशानी है आपकी? क्या बताऊं बच्चे, जान निकल रही है भूख से, मगर खाने को कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात? ये लीजिए रोटी। माफ करिए, मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि सिर्फ यही रोटी मेरे पास है। आप इसको खा लीजिए। शुक्रिया बेटा, लेकिन तेरे पास सिर्फ यही रोटी है तो तू क्या खाएगा? मेरी फिक्र ना करें बाबा, आपको इस रोटी की ज्यादा जरूरत है, आप खा लीजिए। बेटा तू बड़ा ही नेक दिल है, सब्र रख, अल्लाह तेरी झोली में ढेर सारी खुशियां डालेगा। शुक्रिया बाबा, अल्लाह करे आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। अहमद फिर सुकून से खाली हाथ वापस घर जाने लगता है। तभी उसको रास्ते में मस्जिद नजर आती है। वो मस्जिद में गया तो उसे सोने के सिक्कों से भरा एक संदूक दिखा। या अल्लाह, ये तो बहुत सारा सोना है, ये यहाँ कैसे पड़ा है? तभी अहमद को दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। अल्लाह अपने सच्चे बंदों को खुशियाँ और इनाम जरूर देता है। अहमद को महसूस हुआ कि शायद ये अल्लाह का करम ही है। ऐ अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कसम खाता हूँ मैं इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर अहमद ने अपने और अपने वालिद के लिए कुछ फल, अनाज, कपड़े खरीदे। फिर वह संदूक को लेकर घर गया। घर में अहमद के वालिद अहमद की आहट सुनकर उससे बोले, आ जाओ बेटा। अहमद, तनख्वाह मिल गई क्या तुझे? अरे बाबा, अब वो सब फिक्र ना करो, ये लो, ये खाकर रोजा खोल लो, फिर मैं आपको नए कपड़े पहनाता हूँ। क्या सेठ ने तनख्वाह दे दी क्या? नहीं अब्बा, सेठ इतने रहमदिल थोड़ी हैं। हमें हमारे अल्लाह ने हमारी मेहनत और सब्र का सिला दिया है। क्या मतलब है तेरा? बस यूँ समझ लो, अल्लाह ने हमारी अर्जियां सुन ली हैं और हमारी झोली को ढेर सारी खुशियों से भर दिया है। इतना कहकर अहमद खुशी से अपने वालिद को गले लगा लेता है। फिर वो सुकून से मुस्कुराता है और सोने के सिक्कों के इस्तेमाल से अहमद घर में जरूरत की चीजें लाता है और एक मार्केट खोलता है। और अहमद अपनी मार्केट को खूब मेहनत से चलाता है और हर महीने गरीबों को खाना देता है। अहमद के सारे दुख खत्म हो जाते हैं और वो अपनों का अच्छे से ख्याल रखते हुए सुख से जिंदगी गुजारता है।